بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1000 سال مدت گزرنے کے بعد تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی جو سب سے بڑی برائی بیان فرمائی وہ شرک کے علاوہ کہ وہ معاشرہ 2 طبقات میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک طبقہ جسے وہ اعلیٰ طبقہ، اشرف طبقہ اور بڑا طبقہ سمجھتے تھے، اور انسانوں میں ہی ایک طبقہ انہوں نے ایسا متعارف کرایا تھا جسے ذلیل، کمی اور چھوٹا طبقہ وہ کہتے تھے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے اس پورے واقعہ میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر بیان فرمایا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رب العالمین نے سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا فرمایا۔ تو وہ انبیاء جن کا ذکر بہت زیادہ قرآن پاک میں کیا گیا، ان میں ایک نبی اور رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے کہ اس کی مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک کو اعلیٰ سمجھا جائے اور دوسرا طبقہ انسانوں کا اسے کم تر خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں پہلی بات عبادت رب کی اللہ کی عبادت کی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں ڈرائیں کہ تمہارے کاموں کے انجام اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ برے کاموں کے انجام ہمیشہ برے ہوتے ہیں اور تم برے راستوں پر چلنے والے ہو۔ اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پس ان کی قوم میں سے سردار طبقے نے حضرت نوح علیہ السلام سے آ کے خطاب کیا، گفتگو کی اور کہا کہ تم اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہو، پہلے اپنا نبی اور رسول ہونا تو ثابت کرو، اور پھر اس کے بعد ہم تمہاری بات سنیں گے نا، ایسے تو نہیں ہم سنتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم لوگ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم فتووں کے انبار لگا دیتے ہیں، آنکھیں ہماری سرخ ہو جاتی ہیں، بازو ہم چڑھا لیتے ہیں۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کے سرداروں نے بات کی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے کی گفتگو تھی ان کی، اور کتنی اس میں حقارت تھی، کتنے اس میں غلط لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک تو اس کا بالاختصار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس سے سب کچھ سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر قرآن میں متعدد مقامات پر ان کی بالتفصیل بھی ذکر کیا گیا۔ مثلا پہلی بات انہوں نے کہا
کہ ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، اور اگر تو نبی و رسول ہوتا اور تیری دعوت اللہ کی دعوت ہوتی، اللہ تو بڑی عزتوں والا ہے، بڑے شرف والا ہے، بڑے بزرگوں والا ہے، اور دیکھ جو تیری اتباع کر رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بعد الرأی، ذرا دیکھ تو صحیح تیری دعوت و تبلیغ سے جو لوگ متاثر ہو کے تیرے قریب آ کر بیٹھے ہیں، اراذل ہم میں ذلیل طبقہ ہے، وہ کمزور طبقہ، ضعیف طبقہ، بے سر و سامان طبقہ تیری دعوت پر لبیک کہنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا دیکھ تو صحیح کہ تیرے ساتھ کون سے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک عزت، عظمت، فضیلت کی بات اس میں تھی کہ اگر ان کے ساتھ بڑے لوگ جڑ جائیں، پیسے والے، سرداری والے، عہدوں والے لوگ جڑ جائیں تو اسے فضیلت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اور افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ بھی اسی عادت میں مبتلا ہو گئی۔ ہم اسے ہی بڑا سمجھتے ہیں جس کے ارد گرد پیسے والے، دولت والے، اقتدار والے، شہرت والے، منصب والے لوگ اکٹھے ہوں، خواہ اس کے پاس علم، عقل، فکر اور عمل کی کوئی دولت نہ ہو۔ اور ہمارے نزدیک وہ لوگ عزت والے سمجھے نہیں جاتے کہ جن کے پاس علم، عقل اور کردار ہو، مگر ان کے ارد گرد دنیاوی عہدوں رکھنے والے لوگوں کا جھرمٹ اور ہجوم نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ ہے کہ تم ایک عام انسان ہے، دوسرا یہ ہے کہ تیری دعوت سے متاثر ہونے والے معاشرے کا کمزور ترین طبقہ، جسے انہوں نے ذلیل طبقہ کہا، وہ ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کی، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ذرا بتا تو صحیح تو ہم پر کسی بھی اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، قوم کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، حکومت و اقتدار کے اعتبار سے؟ نہیں، تو ہم سے ہر لحاظ سے کم تر ہے۔ بات یہیں تک نہیں رکتی، یہ آیت ختم ہوتی ہے، انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، الیاذ باللہ، بلکہ ہم تو سوچتے ہیں کہ تو ہے ہی جھوٹا، اور تیرے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ بھی جھوٹے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو دین کی دعوت کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے اور جنہیں یہ توفیق دی ہے، ان لوگوں کو اپنے اندر صبر، ہمت، حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، ان کو اپنے سینوں میں دل کو بڑا رکھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیے تو ان سب کی زندگی میں جو صبر تھا وہ پہاڑ سے اونچا تھا، صبر تھا پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، حوصلے ان کے غیر متزلزل تھے۔ وہ لوگ جو دین کی بات بھی کریں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سوال کرنے والے، الجھاؤ پیدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں، انہیں یہ حق نہیں کہ وہ مسند ارشاد پر بیٹھیں۔ اب یہاں تو لفظ انہوں نے کاذبین کہا، قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر انہوں نے کہا مجنون، یہ تو مجنون ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اور صرف مجنون نہیں کہا بلکہ اس کے بعد جھڑکا انہیں، وَازْدُجِرْ، جھڑکا، جس طرح کسی بے عقل بندے کو، کم عقل بندے کو، کم سوچ رکھنے والے کو، کم علم لوگوں کو، جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، لہذا انہیں جھڑک کے یہ کام کہا جائے کہ یہ کرو، کیونکہ ان میں سوچنے کی، فکر کرنے کی صلاحیت نہیں موجود۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں تو پھر سننے کے لیے قبول کرنا یہ بات کی بات ہے کہ ہم تمہاری بات قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی نہیں بات کر رہے، صرف سننے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں تو پھر کیا کرو کہ یہ جو تمہارے پاس ذلیل لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دو،
ان کو اٹھاؤ گے ہم آ کے بیٹھیں گے اور تمہاری بات سنیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ، اے میری قوم تمہارے پاس مال دولت سب کچھ ہوگا، مگر میں نے تم سے کچھ مانگا تو نہیں ہے کہ مجھے مال دو، مجھے دولت دو، مجھے پیسہ دو، میں نے نہیں مانگا۔ میں جتنا دین کا کام کر رہا ہوں مجھے اس کا معاوضہ اور اجر اللہ سے لینا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اگر میں تمہارے کہنے پر ان کو یہاں سے اٹھا دوں اور دھتکار دوں تو بتاؤ ان کے دھتکارنے سے جو اللہ کا غضب ہوگا اس سے بچنے کے لیے کون تم میں سے میری مدد کرے گا؟ میں ہرگز ان کو نہیں اٹھاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے نہیں اٹھایا ان کو۔ یہ کشیدگی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک بڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، فرمایا اے نوح جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا ایمان لے آئے، اب اس سے زیادہ لوگ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس جو ایمان لانا تھا جنہوں نے لے آئے اس کی تعداد تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں 80 کے قریب ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اب نوح کشتی بنا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، رب نے واضح بات کر دی کہ اب ہم تمہیں حکم دے چکے ہیں کشتی بنانے کا، کشتی بناؤ جس طرح ہم تمہیں بتائیں، مگر یاد رکھو اب جو بھی کام تم کرو گے اس کام کرنے کے بعد جب ہمارا عذاب شروع ہوگا تو پھر تم نے کسی کے بارے میں ہم سے گفتگو نہیں کرنی، ہم نے ان سب کو غرق کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو قوم کے جو سردار تھے وہ آتے اور ہنس کے چلے جاتے اور کہتے کہ یہ کشتی چلاؤ گے کہاں پر؟ زمین پر چلاؤ گے؟ صحرا میں چلاؤ گے؟ پہاڑوں پر چلاؤ گے؟ مذاق کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، حضرت نوح علیہ السلام فرمایا ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، جس طرح تم مجھ سے اب مذاق کر رہے ہو پھر ہم اسی طرح تم سے مذاق کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ تم مذاق کرتے ہو ہم سے، ہمیں جھوٹا باطل پر کہہ کے، اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ رب کا عذاب آنے والا ہے، تو جب تم اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے تو یہ اللہ کا مذاق ہوگا تم سے، تو پھر تم اس وقت چھوٹ نہیں سکو گے۔ بالآخر جب کشتی تیار ہو گئی، کشتی تیار ہونے کے بعد انہوں نے صرف زبان سے ہی مذاق نہ کیا بلکہ بعد نے اس کشتی میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے دل گرفتہ ہوئے، اللہ سے کہا کہ اللہ ان کی سرکشی اور بغاوت کو دیکھ کہ انہیں کشتی کو گندہ کر دیا۔ رب العالمین نے ایک خاص ہیلے اور بہانے سے انہی مذاق کرنے والوں سے کشتی کو صاف کروایا۔ جب کشتی صاف ہو گئی، رب العالمین نے فرمایا کہ تم اے نوح ہر پرند اور چرند اور جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور سارے اپنے مومنوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ اب قرآن پاک کہتا ہے کہ سارے سوار ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟
आसमान से पानी बरसने लगा, ज़मीन से पानी बरसने लगा, दरख्तों से पानी बरसने लगा, पत्थरों से पानी निकलने लगा। कायनात पस्तो बाला में कोई ज़र्रा भी तो नहीं था कि जहाँ से पानी बरस न रहा हो। तो इसी में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल जिबाल। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस तूफ़ान में ऐसे चल रही थी जिस तरह कोई पहाड़ होता है। तो अचानक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र अपने बेटे पर पड़ी। तो जब बेटे पर पड़ी तो आपने फरमाया, वनादा नूहो इब्नहू वकान फ़ी माज़िली या बुनय्यर कब माना। आपने बेटे से कहा, क्योंकि आपकी बीवी मोमिना नहीं थी, ईमान से मुशर्रफ नहीं हुई थी, इसलिए वो कुफ़ार के साथ थी। तो बेटा भी उसने अपने साथ रखा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह का वादा है कि कोई नहीं बचेगा, तो आपके दिल में प्यार पैदा हुआ और आपने बेटे को पुकारा कि मेरे बेटे आ जाओ मेरे साथ कश्ती में, वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों के साथ ना रहो। तो क़ाल सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा। तो बेटे ने कहा कि मेरी फ़िक्र ना करो, मैं इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ गया हूँ कि जिस पहाड़ की चोटी तक पानी नहीं पहुँच सकता। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी थे, रसूल थे, रब से बातें होती थीं, उनको यकीन था कि मुश्किल वक्त आने वाला है मेरे बेटे पर। तो आपने फरमाया, क़ाल ला आसिमल यौम इल्ला मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। ऐ मेरे बेटे, आज अल्लाह जिस पर रहमत करेगा वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बच सकता। अभी ये बात हो ही रही थी, कुरान पाक में है कि वहाल बैनहुमल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। बस बात करते करते दरमियान में एक मौज आई, एक लहर आई और दोनों के दरमियान पर्दा बन के खड़ी हो गई। हज़रत नूह बेटे को नहीं देख सकते थे, बेटा नूह को नहीं देख सकता था। तो क्या हुआ फिर कि उसी मौज ने हज़रत नूह के बेटे को पकड़ा और पानी में गिराया। और वो जब वो डूबने लगा तो बाप थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, पैगंबर थे, रसूल थे, बड़ी अज़मत वाले थे, बड़ी शान वाले थे, मगर इंसान भी थे, बाप भी थे, बाप वाली मोहब्बत भी थी दिल में। अब यहाँ पर एक हकीकत मैं वाज़े करता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने बेटे हज़रत इब्राहीम को जब दफन किया तो आपकी आँखों में आंसू थे। तो जब आप तदफीन से फ़ारिग हुए तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आँखों में आंसू हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया, फरमाया, मैं नबी और रसूल और हबीब ज़रूर हूँ, मगर मैं बाप भी तो हूँ, मेरे सीने में बाप का दिल भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औलाद की मोहब्बत में आंसू बहाता है, औलाद को प्यार करता है, इसका मतलब ये है कि वो बाप अल्लाह को बड़ा पसंद है। और फरमाया कि इन दुखों पर आंसू ना बहाना ये दिल की सख्ती है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और इसी के साथ एक और हदीस भी मैं आपको समझाता चलूँ, क्योंकि अम्बिया के जो किस्स हम बयान कर रहे हैं, क़ससुल अम्बिया के उन्वान के तहत, उसका मकसद भी सिर्फ़ तारीख़ बताना नहीं है या तारीख़ी तफसीलात मकसद नहीं बताना, उसका मकसद सबक हासिल करना है, नसीहत हासिल करना है, इबरत हासिल करना है और उन कामों से बचना है कि जिन कामों से अल्लाह नाराज़ होता है और इंसान तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। और उसे एहसास उस वक़्त होता है जब वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका होता है। संभलो इससे पहले कि तबाही के उस दहाने पर पहुंच जाओ कि जिससे पलटना तुम्हारे लिए मुमकिन ना रहे। तो इसके साथ एक और हदीस में अर्ज़ करता चलूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन हुसैन को अपनी गोद में बिठा के प्यार किया करते थे। तो एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह,
آپ نواسوں کو پیار کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، شہزادوں کو پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کی حضور غالباً کہ میرے 7 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کا منہ نہیں چوما۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو چومنا، ان سے پیار کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، اولاد سے بچپن میں پیار کرو تاکہ وہ بڑے ہو کے تمہارے بڑھاپے میں تم سے پیار کریں۔ اگر تم بچپن میں ان کو پیار کرو گے تو گویا ان کو آپ پیار کرنا سکھا رہے ہیں۔ تو جب آپ پیار کرنا سکھائیں گے تو یقیناً جب ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو وہ جوان اس وقت اپنے بوڑھے ماں باپ سے پیار کریں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جب ڈوبا تو نوح علیہ السلام کی شفقت پدری، ابھری، جاگی۔ تو آپ نے عرض کی ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اور تیری اہل کو بچا لوں گا، اور جو تیرے ساتھ مومن ہیں انہیں بھی میں بچا لوں گا۔ اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل ہے، اور یہ ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ تو رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ تو رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچائیں گے، مگر یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اہل نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے نا کہ رب العالمین نے فرمایا تَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تو جو تیری اہل ہے ہم اسے بچائیں گے، اور جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہیں انہیں بچائیں گے۔ تو جب بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے عرض کی تو رب نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے تو نہیں، لیکن سوالیہ آنکھوں سے رب کی طرف ضرور دیکھا ہوگا۔ تو رب نے پھر جواب دیا، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو یہ کیسے تیری اہل میں سے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو وعدہ کیا تھا تیری اہل کو بچائیں گے۔ انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اللہ میری اہل میں سے نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، عمل اچھے نہیں تھے، اس لیے تیرے اہل نہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے نوح اب سوال نہ کرنا اس چیز کا جس کی تجھے خبر نہیں۔ ہم نے اب تجھے خبر دے دی ہے، بتا دیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے اس فرمان پر چپ ہو گئے، کوئی بے صبری نہیں کی، کوئی دلائل نہیں دیے، جس طرح شیطان نے دلائل دیے تھے کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں تو بہتر ہوں آدم سے، آدم مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، مٹی پستی کی طرف آتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، میں بلند ہو کے پست کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ وہاں تو صرف سجدے کی بات تھی، یہاں تو لخت جگر ڈوب کے مر رہا تھا، رب نے روک دیا کہ اس کو بچانے کی دعا نہ کر، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، ایک لمحہ بھی غور نہیں کیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو القاب قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان میں ایک لفظ ہے عبداً شکورا، کہ عبد بھی اور شکور بھی، شکر کرنے والا، ہر حالت میں شکر کرنے والا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر نعمت پر ہوتا ہے، شکر نعمت پر ضرور ہوتا ہے، مگر شکر مصیبت پر بھی ہوتا ہے۔ کیا معنی شکر مصیبت پر؟ کہ شاکر وہ ہوتا ہے بندہ کہ جو اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے،
رب کی رضا کے سامنے سرنگوں رہتا ہے۔ اگر اس کی رضا، اللہ کی مشیت، اس کا ارادہ اگر بندے کو کچھ دے تب بھی خوش، کچھ لے لے تب بھی خوش۔ دینے پر خوشی تو اس لیے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اور جب لے لے وہ کچھ تو پھر اس لیے خوش ہونا کہ میرے اللہ کی ارادہ یہی ہے، رضا یہی ہے، مشیت یہی ہے۔ اللہ کی ارادہ اور رضا اور مشیت پر خوش ہونا یہ بھی شکر ہے، اس لیے آپ کو شکور فرمایا۔ بیٹا ڈوب گیا، بیٹا مر گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ جب وہ کنارے لگی تو قرآن کہتا ہے قیل یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک وعلی امم ممن معک، فرمایا کہ یہ کشتی ہم نے پار لگا دی ہے، پہاڑ کے کنارے ہم نے اس کو لگا دیے، اب تم اترو اس سے۔ اور اس پہاڑ کا نام قرآن نے جودی پہاڑ بیان فرمایا ہے۔ یہ جودی پہاڑ ترکی اور شام کے درمیان ایک جزیرہ ہے، اس میں یہ پہاڑ موجود ہے۔ تو وہاں وہ کشتی لگی اور آپ اترے۔ اب اس میں مفسرین کرام نے جو کشتی کا مدت بیان کی اس میں مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ 80 سال آپ کشتی میں رہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 91 سال آپ کشتی میں رہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ 10 سال آپ کشتی میں رہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ ہمارا کتنا طاقتور ہے، کتنا قدرت والا ہے، کتنا بڑا رازق ہے، وہ کتنا زیادہ عطا فرمانے والا ہے کہ اس کشتی میں اگر 10 سال ہی مراد لے لیے جائیں تو 10 سال لوگوں نے کھایا بھی پیا بھی، ان 10 سال میں انہوں نے زندگی بھی گزاری، کپڑے بھی پہنے، گرمی سردی کے موسم بھی گزارا، بیماری اور صحت کے ایام بھی گزارے۔ 10 سال اللہ تعالیٰ ان کو سب چیزیں اس کشتی میں عطا فرماتا رہا ہے۔ ہم لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں اگر ایک دن ہماری زندگی میں کوئی تنگی کا آ جائے کہ کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ ناظرین کرام، کھلانے والی اللہ کی ذات ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والی ہر چیز، ہر مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی ذمہ داری جو خود اس نے رحمت و شفقت کی وجہ سے اپنے اوپر لازم کی ہے اس کو پورا نہیں کرے گا؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ رب اپنی مخلوق کو رزق نہیں دے گا، مگر اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کوشش کرے اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، رب اسے رزق دے گا۔ بڑی کوشش کرنے سے بڑا رزق دینے کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ تھوڑی محنت کرنے سے تھوڑا رزق دینے کی بات بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ رب نے رزق کا تعلق محنت سے ضرور جوڑا ہے، مگر رزق زیادہ اور کم اس کا تعلق رب نے محنت سے نہیں جوڑا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تھوڑا کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ رزق اللہ سے زیادہ لینا ہو تو محنت کے بعد کون سا کام کرنا چاہیے؟ تو رزق زیادہ لینا ہے اللہ سے تو محنت کے بعد دعا کرو۔ دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں۔ اگر اللہ نے رزق میں تھوڑا رزق، اللہ نے مقدر میں تھوڑا رزق لکھا ہے،
اس کو بڑھانا چاہتے ہو تو دعائیں کرو. اور دوسرا اصول رزق کو بڑھانے کے لیے یہ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. اللہ کے راستے میں دو، بھوکھوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، بیماروں کا علاج کرو. علاقے میں، خاندان میں، محلے میں جو لاوارث بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو. اس سے رزق کیسے بڑھے گا؟ آپ تو کہیں گے اس سے تو رزق خرچ ہوگا، بڑھے گا کیسے؟ رب نے قرآن میں فرمایا کہ جو میرے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے میں اسے 700 دیتا ہوں. یہ تو ایک پکی بات ہے اللہ کی. لیکن آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. 700 کا تو ہم نے وعدہ فرما لیا ہے، جو میرے راستے پر دے گا اس کو میں 700 سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرماؤں گا. ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، 10 سال کشتی میں رہے، کھایا پیا، رب نے کھلایا پلایا. کیوں بھول جاتے ہو کہ جو رب تمہیں 9 مہینے ماں کی پیٹ میں بغیر محنت کے عطا کر سکتا ہے، وہ زمین پر آنے کے بعد جب تم محنت کرو گے اور پھر اللہ پر چھوڑ دو تو وہ تمہیں رزق نہیں دے گا؟ دے گا، ضرور دے گا، مگر اپنے نیتوں کو ٹھیک رکھو، بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، 2 نمبر کام نہ کرو. جب ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرو گے تو رب برکت دے گا. ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نیچے اتر آئے. تو جب آپ نیچے اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، حام، سام اور یافس. چوتھا بیٹا یام تھا جو کنعان کے نام سے مشہور تھا. اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ ہی تھا کہ جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا. طوفان نوح میں وہ غرق ہو گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا. تو اس کے بعد ایک اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا جو طبی موت اس طوفان نوح سے پہلے مر گیا تھا. تو 5 بیٹوں کا ذکر آتا ہے. 5 بیٹوں میں حام، سام اور یافس یہ طوفان نوح میں بھی آپ کے ساتھ تھے، طوفان کے بعد بھی آپ کے ساتھ تھے. اور 2 بیٹوں کا ذکر ہے، ایک کا نام کنعان تھا اور ایک کا نام عابر تھا. کنعان نوح میں ڈوب کے مرا، طوفان نوح میں ڈوب کے مرا، اور عابر طوفان نوح سے پہلے اپنے طبی موت مر گیا. ناظرین کرام، نوح علیہ السلام کا طوفان ایسا کیوں تھا کہ اس نے ایک بھی جاندار نہ چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی حقارت، تمسخر، مذاق اور ذلت سے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ، زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑنا ان کافروں کا، ان منکروں کا، ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. پیغمبر کی دعا قبول ہوئی. تو زمین کی بات کی تھی نا، کوئی ایک علاقے کی بات نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی، زمین کی بات کی تھی. زمین پر طوفان آیا اور آپ نے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی گھر آباد ان کا نہ رہے زمین پر. بس وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے. یہاں ایک بڑا اہم واقعہ میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے اس علاقے میں ایک بڑھیا تھی. تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا تم اپنا سامان سمیٹو، جب طوفان آنے والا ہوگا تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی. طوفان شروع ہو گیا، آپ کشتی میں بیٹھ گئے، آپ کو یاد نہ رہا. طوفان تھم گیا 10 سال 80 سال یا 90 سال کے بعد. تو آپ کو یاد آیا کہ وہ بوڑھی اماں، میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ تم یہیں بیٹھو، میں تمہیں لے جاؤں گا جب طوفان شروع ہوگا. جب طوفان تھم گیا، 1 صدی گزر گئی، آپ گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھیا اسی طرح اپنی سامان تھوڑا سا تیار کر کے باندھ کے ساتھ بیٹھی ہے. جو ہی نوح علیہ السلام اندر گئے تو اس نے کہا کہ نوح، طوفان شروع ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کے بولے، عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، اماں طوفان آ کے تھم بھی گیا، تجھے نہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا. یہ ہے قدرت میرے رب کی، یہ ہے برکت ایمان کی کہ 1 صدی کے قریب طوفان رہا،
1 صدی کے بعد مختلف روایتوں کے مطابق 1 صدی کے بعد جب طوفان تھما تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے، سامان اپنی باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نوح آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے جب طوفان شروع ہو گیا۔ نوح آئے جب طوفان تھم چکا تھا تو جو اس بڑھیا کی جھونپڑی تھی اس میں 1 قطرہ بھی پانی نہیں تھا، اور اس نے وہ سارا وقت اس طرح گزارا جس طرح 5-4 منٹ کا وقت ہو۔ اس میں نہ اس کو کھانے کی طلب ہوئی، نہ پینے کی طلب ہوئی، نہ سونے کی طلب ہوئی۔ وہ انتظار میں بیٹھی، اور اس نے جب گفتگو کی تو ایسے لگتا تھا کہ چند منٹ پہلے نوح علیہ السلام کہہ گئے تھے، اور چند منٹ کے بعد آ کے نوح علیہ السلام نے اسے خبر دی، اماں وہ تو طوفان آیا اور چلا بھی گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال بیان کی ہے، اور یہ 950 سال عمر آپ کی نبوت کی عمر ہے، یعنی 950 سال آپ نے امت میں گزارا تبلیغ کرتے ہوئے۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جس میں 3000 تک بھی مورخین نے بیان کیا۔ بہرحال جتنی بھی عمر تھی، مگر قرآن نے نبوت اور رسالت کی عمر کے بارے میں بڑا واضح ارشاد فرمایا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے 100 سے کم لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر وہی 100 لوگ جب کشتی سے اترے تو انہوں نے پھر دین کی دعوت و تبلیغ کا وہ کام شروع کیا کہ جس کے نتیجے میں بڑے بڑے پھر انبیاء تشریف لائے زمانے میں، پھر ان کی اولاد سے بڑے بڑے انبیاء تشریف لائے، پھر ان کی اولاد میں بڑے بڑے صالحین پیدا ہوئے، بڑے بڑے متقی پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اکیلے آئے تھے تو انسان کی نسل شروع ہوئی، تو نوح کے بعد 80 لوگوں کے علاوہ سارے انسان مر گئے تھے، پھر ان کی اولاد سے ایک دفعہ پھر نسل انسانی نے افزائش پائی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو عبرت کے سبق ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔